مفتی صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کی 23واں روزہ چل رہا ہے، مبارک ساتیں، لیلۃ القدر جس کے اوپر ایک پوری سورت اتری ہے، سورۃ القدر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سی خیریں ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان طاق راتوں میں مانگی ہیں، اور ہمیں ان طاق راتوں کو پروٹوکول کیسے دینا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے نا جی کہ جی لائٹنگ کر لی مسجد میں، بیٹھ گئے اور بس اس کے بعد کھانا ہوا اور ختم. لیکن ایک ہوتا ہے نا، ایک ڈیکورم ہوتا ہے، ایک عبادت کا بھی تو ایک ڈیکورم ہے نا. جب ہم نے خدا کے سربر سجود ہونا ہے تو خدا تعالیٰ سے جو ایک تعلق بننا ہے، وہ دل کی جو رمق ہے وہ اوپر جا کے چاندنی کیسے بنے گی، اس کے اوپر ذرا مینشن. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کی. لیلہ میں ہوتا رات، اور القدر تقدیر والی رات. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 2 صورتوں میں اس کا ذکر کیا ہے. ایک صورت الدخان ہے، وہاں پر فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کتاب کو بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے. یہاں پر اس کو لیلۃ مبارکہ یعنی بابرکت رات کہا گیا ہے. اور دوسرا سورۃ القدر جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور پھر لیلۃ القدر کی آگے جو اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان فرمائی ہے وہ بے انتہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینہ. میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ 1000 مہینہ ایک آدمی دن سے رات تک، رات سے دن تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، نہ سوئے نہ کھائے نہ پیے، جاگ کر اللہ تعالیٰ کی مسلسل 1000 مہینہ عبادت کرتا رہے. اور ایک طرف ایک شخص لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو اس لیلۃ القدر کی عبادت کرنے والے کی عبادت اس 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. بے شک، برابر بھی نہیں کہا، خیر من الف شہر. تو آپ کا جو سوال ہے، معذرت کے ساتھ آج کل ہم ایسی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری مساجد کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جاگنے کا مفہوم ہے جاگنا، کھانا پینا، کوئی تھوڑا سا اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد، کچھ شپیں لگائی، ٹریولنگ، موج میلہ، تو وہ کہہ رہے جاگ رہے ہیں ہم. تو یہ مقصد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے رات کو جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے. یہاں پر ایک بات اور بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ لیلۃ القدر کوئی خاص ایک رات کے اندر نہیں آتی ہر بار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی پورے 10 راتوں کے اندر ہی. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنا معمول یہ تھا کہ جب آخری عشرہ آ جاتا تو شد مئزرہ، اپنا اظہار بند کس لیتے، واحیا لیلہ، اپنی رات کو جگاتے، جاگ کے بیداری میں گزرتے، اور وستیقظ اہلہ، نہ صرف خود بیدار ہوتے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے، اٹھو بھئی اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو. تو 10 راتیں. پھر ایک دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید تخفیف کرتے ہوئے، ہمارے لیے آسانی کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں کے اندر تم اس کو تلاش کرو. یہاں پر ایک یہ بھی بات ضروری ہے کہ اگر ایک شخص کو ایک سال 27ویں رات مل گئی ہے لیلۃ القدر، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگلے سال بھی 27ویں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال 21ویں ہو، اگلے سال 23ویں ہو. مختلف احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مختلف راتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جب کیا کہ اس دفعہ یہ تھی تو وہ کبھی 23ویں تھی، کبھی 27ویں تھی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تبدیل ہو کر آتی ہے. اس لیے ہمیں 5 طاق راتیں کم از کم عبادت کے اندر گزارنی چاہیے. بڑی بڑی جو عبادات ہیں جو کرنی چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے قیام اللیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے گا، ایمان کے ساتھ، واحتساباً، اور ثواب کی نیت لے کر اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، نیت درست ہونی چاہیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس قیام کے عوض اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو قیام سے مراد صرف کھڑا ہونا نہیں ہے، قیام سے مراد نوافل ہیں. جتنے زیادہ نوافل پڑھے جائیں اس رات کے اندر، کثرت کے ساتھ ادا کرنے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نوافل کا اہتمام فرماتے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی نوافل کا اہتمام فرماتے. تو ایک تو بنیادی جو اس رات کے اندر ہمیں کام کرنا ہے نا، وہ ہے نوافل کی ادائیگی کثرت کے ساتھ، جتنے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. اللہ کو منانا ہے بالکل. اس میں قیام لمبا کرنا چاہیے، اور رکوع، پھر سجدے، لمبے لمبے سجدے. اور سجدے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. مجھے یہاں پر ایک حدیث بھی یاد آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے صحابی، وہ آپ کے پاس رہتے،
بلکہ رات بھی آپ کے قریب ہی کہیں لیٹتے، جب آپ صبح بیدار ہوتے تو وہ اٹھتے، آپ کے لیے پانی بھرتے، آپ کو وضو کرواتے اور آپ کی خدمت کرتے۔ تو ایک دن حضور بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمانے لگے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں تھا بھی کہ دنیا کی کوئی چیز جو آپ کی ضرورت ہے، ابھی خدمت کرتے ہو، لے لو۔ تو اس نے کہا حضور کیا چاہیے، آپ کی رفاقت ملی ہوئی ہے، آپ کے قدموں میں رہتے ہیں، اس کی بڑھ کے کیا ہے، آپ کی خدمت کرتے ہیں ہمارے لیے، تو یہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ جب آپ نے اصرار زیادہ کیا تو اس نے کہا کہ پھر اگر آپ کچھ لے کے دینا ہی چاہتے ہیں رب سے تو پھر میں اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت کے اندر میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ کیا جس طرح یہاں میں آپ کی غلامی میں آپ کے ساتھ ساتھ ہونا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جنت میں بھی میں آپ کے قدموں میں ہی رہوں، آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ بات تو بہت بڑی ہے، اس کے لیے میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو کیا کرنا ہے؟ سجدے زیادہ کیا کرو، جتنے زیادہ سجدے کرو گے، میری تم سجدے زیادہ کر کے مدد کرو تاکہ میں اللہ سے سوال کروں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام دنوں کے اندر اگر سجدے زیادہ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں مل سکتی ہے تو پھر اس طاقراتوں کے اندر تو زیادہ سجدے کرنے چاہیے۔ بالکل۔ دوسری چیز جو ہے قیام کے بعد یا نوافل کے بعد وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اور لیلۃ القدر کا بڑا آپس میں تعلق ہے مضبوط، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ ہم نے قرآن کو نازل ہی اس رات کے اندر کیا ہے۔ تو لازمی بات ہے جس رات کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے تو وہ رات حق رکھتی ہے کہ اس رات کے اندر زیادہ تلاوت کی جائے۔ اور اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ قیام کے اندر زیادہ تلاوت کر لی جائے، یعنی انسان کھڑا ہے قیام اللیل میں تو وہاں پر تلاوت کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص وہ تھک گیا نہیں قیام کر سکتا تو قرآن مجید لے کر بیٹھ کر، جس طرح ہم اوپر سے دیکھ کر تلاوت کرتے ہیں، تلاوت ناظرہ پڑھ لے۔ اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے اس کے اندر وہ ہے دعا۔ دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں خود بھی کی ہیں اور امت کو بھی حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر ایسا وقت رکھا ہے کہ جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ وقت کوئی چھوٹا سا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی معروف ہے، شاید کچھ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے اور اس کے اوپر کہانیاں بھی گڑی ہوئی ہیں، تو وقت تھوڑا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سارا ہی وقت ہے۔ تو جتنا وقت بھی آپ دعا میں گزاریں گے اتنا ہی بہتر ہے، اور دعا کے اندر الحاح و زاری، اور دعا کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ دعا کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، بلکہ اللہ کو دعا ہے ہی بڑی پسند۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں کو قبول کروں گا۔ دعا کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ تو ہوتا ہے جس طرح ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ دعائیں ہیں جو بطور وظیفہ انسان پڑھتا ہے، بطور ورد پڑھتا ہے، جس کو ہم ذکر بھی کہہ سکتے ہیں یا اذکار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اذکار کے اندر اس رات، طاق رات کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے جب ہم عبادت کر رہے ہوں تو جو مرضی ذکر کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ایک ایک کی بات کریں گے تو اس کی فضیلتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ایک ایک کلمہ جملہ اتنا قیمتی ہے کہ تملأ المیزان، ان سے میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اس رات کے اندر خاص طور پر استغفار کرنا، استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اس کے لیے کوئی بھی آپ جملہ بول سکتے ہیں، سب سے آسان تو جملہ یہی ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن ایک جملہ جو ہے کلمہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ کو، ان کی جب سوال انہوں نے کیا کہ حضور جب میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اس کے اندر میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اب ہم جیسا ہوتا تو کوٹھی، کار، بنگلہ اور دنیا ہی سب کچھ مانگ لیتا کہ سب کچھ مل جائے، دنیا داری، اور ہماری تو خواہشیں بھی یہی ہیں نا، ہماری ترجیح دنیا ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ وللآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہ جانے والی بھی ہے۔ تو ہماری ساری دعائیں پہنچ ہماری دنیا تک ہی ہے، زیادہ سے زیادہ مانگ لیں گے۔ مفتی صاحب آپ کو قطع کلامی کے لیے معذرت، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔